والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ کا انگنت بار شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رحمتوں اور برکتوں سے معمور مہینہ رمضان المبارک نصیب فرمائے میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے ہمارا یہ مہمان ہم سے راضی اور خوش ہو کے رخصت ہو اور اللہ کے دربار میں جا کے یہ ہماری شکایت نہ کرے بلکہ ہماری شفاعت کرے
ہمیں اللہ اس مہمان کا صحیح اکرام، احترام اور عزت کرنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ عام میں کچھ لوگ نئے آئے ہوں گے، کچھ ایسے بھی جو عام طور پر جمعوں میں شریک نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک کی نسبت سے وہ آ جاتے ہیں۔ وہ جو نئے لوگ ہیں وہ میری گفتگو کو بڑی توجہ، انہماک اور غور سے سنیں گے۔ ہر قسم کی ضد، ہٹ دھرمی، اناد، دھڑے بندی، اس سے بالکل کنارہ کر کے وہ میرے چاروں جمعے کے خطبات کو سنیں گے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرتاج کائنات، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ، کفار عرب، ان کے درمیان اصل جھگڑا اور اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ وہ کون سی دعوت تھی جس دعوت کو پہنچانے کے لیے عبداللہ کے در یتیم کو ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا؟ وہ کون سا پیغام تھا جس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کے سر مبارک پر اللہ نے صرف نبوت کا نہیں، ختم نبوت کا تاج سجایا تھا؟ وہ کون سا نغمہ تھا جسے سنانے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا؟ اور وہ کون سی بات تھی جو میرا آقا و مولا منوانا چاہتا تھا اور مشرکین مکہ اس کو ماننے کے لیے تیار
سونا نہیں، جاگ کے بیٹھے میری طرف توجہ کریں گے تو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ راتیں چھوٹی ہیں، تراویح پڑھتے ہیں آپ، نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا یہاں اپنے آپ پہ جبر کر لیں، جبر سب پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کیا منوانا چاہتے تھے کہ یوں ہی وہ پیغام آپ کی زبان مقدس سے نکلا، مدتوں کی دوستیاں دشمنی میں بدل گئیں۔ وہ کون سی بات تھی جو میرا نبی منوانا چاہتا ہے کہ جب وہ بات آپ نے کہی تو پیار کی جگہ بغض نے لے لی، محبت کی جگہ عداوت نے لے لی، بندے ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے، باپ بیٹے کے مقابلے میں، چچا بھتیجے کے مقابلے میں، بھائی بھائی کے مقابلے میں، خاوند بیوی کے مقابلے، خونی رشتے، دودھ کے رشتے پیچھے رہ گئے، اور اس پیغام کا رشتہ آگے آ گیا۔ کون سی وہ بات تھی نبوت کے ملنے سے پہلے اور اس پیغام کے سنانے سے پہلے اور اس دعوت کے دینے سے پہلے 40 سال کا ایک طویل عرصہ میرے آقا نے مکے میں گزارا؟ بچپن آپ کا، لڑکپن آپ کا، جوانی آپ کی، تجارت آپ کی، شادی آپ کی، بچے آپ کے، معاملات، لین دین، خلوت جلوت، سفر حضر، انہی میں گزارا۔ کم نہیں ہوتا 40 سال کا عرصہ، اور احترام اتنا ہے، عزت اتنی ہے، اکرام اتنا ہے، پیار اتنا ملا، محبت لوگوں نے اتنی کی کہ میرا نبی مکے کی گلی چوراہے اور سڑک پہ آتا ہے تو کوئی بندہ نام لے کے نہیں بلاتا، ہر بندے کی زبان پہ آتا ہے یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے۔ کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے راستہ نہیں روکا، کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے پھبتی نہیں کسی، صادق کہا، صادق امین۔ میں ایسی باتیں اکثر بیان نہیں کرتا جو آپ سکول کالج کی کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اس سے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کس کو عام میں سے کس کو پتہ نہیں کہ بیت اللہ کو مشرکین تعمیر کر رہے ہیں، حجر اسود کے رکھنے کا وقت آتا ہے تو ہر برادری چاہتی ہے کہ ہمارے قبیلے کا سربراہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھے، یہ شرف ہمیں ملے، یہ عظمت ہمیں ملے۔ جھگڑا ہو گیا، تلواریں نکلنے لگیں، پھر سب نے کہا لڑو نہیں، جو آدمی سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے اسے ثالث مان لو، جج مان لو، فیصل مان لو، منصف مان لو، وہ جو فیصلہ کر دے۔ اچانک میرے نبی آ گئے، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی نبوت نہیں ملی، سارے مکے کے چودھری سردار قبیلوں کے سربراہ بیک زبان ہو کے کہنے لگے جال امین، امین آ گیا ہے، صادق آ گیا ہے۔ 40 سال میرے نبی کو امین مانا، میرے نبی کو صادق مانا، اللہ اکبر۔ اور اس حد تک صادق مانا، یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرا نبی پیغام سنائے گا نا تو یہ بساط الٹ جائے گی، یہ ساری محبتیں، پیار، امانت، صداقت، اس کی جگہ پھر اور چیزیں آ جائیں گی، میں بیان کروں گا۔ سنا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ 40 سال کا عرصہ کیسے گزارا تھا۔ پہلا دن ہے، نبوت مل گئی ہے، میرا نبی کوہ صفا پہ آ گیا ہے، کپڑا ہلایا ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے، وہ پہاڑ کے دامن میں آئے ہیں، اور میرے نبی نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے
ایک بات پوچھیے مکے کے لوگوں سے، میں تم میں 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزار چکا ہوں، جس میں میرا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، لین دین بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ 40 سال کا ایک عظیم عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے۔ تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں، اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تم میں وہ بھی ہیں جنہاں دے رلے میں بکریاں چرائیاں، تم میں وہ بھی ہیں جن کے ساتھ میں نے شام کا سفر کیا۔ تم نے میری خلوت کو دیکھا، میری جلوت کو دیکھا، میرے سفر کو دیکھا، میرے گھر کے ماحول کو دیکھا۔ بولو مکے کے لوگوں، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے چیلنج کر دیا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میرے دامن پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ چیلنج نبی کے علاوہ کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی تابعی، کوئی صحابی۔ آج میں ایک بات کی وضاحت کروں یہاں، ہم اہل سنت جو ہیں نا، ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے، نا، اہل سنت کا کوئی نظریہ نہیں کہ صحابہ گناہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا نظریہ نہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، انبیاء سے گناہوں کا صدور ناممکن ہے، ناممکن ہے نبیوں سے۔ صحابہ انسان ہیں، بشری تقاضے کے مطابق ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ بڑے تول تول کے میں نے لفظ بولے، وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ گناہوں کا صدور کیا ہے؟ ممکن۔ نبیوں سے بس یہ فرق ہے، نبیوں سے ممکن نہیں، صحابہ سے ممکن ہے۔ انسان ہے، کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہوئی بھی صحیح، ہوئی بھی، لیکن رب نے قرآن میں کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ تیرے یار ہیں، انسان ہیں، بشری تقاضے کے مطابق ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار۔ اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں لہم مغفرۃ، یہ غلطیاں بعد میں کریں گے، میں معافی کا اعلان پہلے کر دیتا ہوں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ پچھلے دنوں جو ایک چینل پر ایک اینکر نے وہ میراثی اور کنجروں کا پروگرام، اور وہ میراثی اور کنجر اور وہ لوگ ایک موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کسی بندے کا موبائل گر گیا، وہ سارے بھاگ رہے ہیں، اور وہ اینکر کہتا ہے یہ ہے اخلاقی گراوٹ کہ ایک موبائل گرا ہے اور سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہی کچھ جنگ احد میں کیا تھا جی، ان لوگوں نے۔ کن کو تشبیہ دے رہے ہو بھائی؟ صحابہ سے۔ یہ موبائل گرا ہے جناب، اس گرے ہوئے موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ مال غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں۔ اچھا تو یار پڑھا لکھا آدمی ہے، تن اتنی بھی سمجھ نہیں کہ موبائل جیب سے گر جائے اور مال غنیمت، ان دونوں کے اکٹھے کرنے میں فرق کتنا ہے؟ تو نے مال غنیمت کا اکٹھا کرنا، اس موبائل کے پیچھے دوڑنے والوں کے ساتھ تو نے انہیں تشبیہ دی۔ اگر مطالعہ نہیں ہوتا، اگر تم نے قرآن حدیث نہیں پڑھی، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ایسے معاملات میں آپ ٹانگ اڑائیں۔ بڑے میدان کھلے ہیں، اور جو بیان کرنا ہے کرتے رہو۔ تمہیں کون بتائے
کہ جن صحابہ سے وہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا، وہ 40 صحابہ، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ عام میں سے جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، عفا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے صیغے پر جب قد آ جائے معنی قسم کا ہو جاتا ہے، پھر لام تاکید کے لیے اللہ اکبر، مولا تو ویسے ہی کہہ دیتا، تو رب العرش جو ہوا، ایڈی تاکید کرنیاں، ایڈیاں قسماں چانیاں۔ فرمایا میرے نبی کے یاروں کا معاملہ ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے الہ اور معبود ہونے کی قسم ہے، میں نے ان غلطی کرنے والے صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ جناب اسے پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کے پیچھے مت بھاگیے، تمہاری معلومات صرف تاریخ تک ہوتی ہیں، اور تم جن لوگوں سے متاثر ہو نا وہ دشمن صحابہ ہیں، ان سے متاثر ہو تم۔ قرآن پڑھو، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ جو صحابہ تھے ان کے دل میں آیا اللہ نے ساڈے نال گل کرنی پسند نہیں کی تھی، ان کو اسے تھوڑی جی غیریت ہے، اے جس طرح غیروں سے بات کرتے ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ ساڈے نال گل نہیں کرنا چاہتا، قرآن پھر بولا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر لی، فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیارے پیغمبر، انہوں نے درہ چھوڑا، اجتہادی غلطی ہو گئی، نقصان ہوا میرے دین کا، انہوں نے درہ چھوڑا، نقصان ہوا آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، یا نقصان ہوا میرے دین کا یا نقصان ہوا آپ کا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، میں نے معاف کر دیا ہے، میرے پیغمبر تو بھی معاف کر دے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش بھی مانگ، اور یہ بھی نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے آئندہ ان سے مشورہ نہیں لینا، نا، شاورہم فی الامر، آئندہ اپنے مشوروں میں ان کو شامل بھی کر۔ میں نے کہا کچھ باتیں میں جوش جذبے میں نہیں کہتا، ورنہ تو آپ جذبہ دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے، میں آہستہ آواز سے کہتا ہوں، لیکن آپ کی سبحان اللہ جو ہے وہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی گرم ہونی چاہیے۔ یہ جملے میں آہستہ آواز سے کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں صحابہ نے جن کا نقصان کیا تھا اللہ کا یا اللہ کے نبی کا، ان دونوں نے معاف کر دیا ہے، تمہارا تو صحابہ نے نقصان بھی کوئی نہیں کیا، تمہارا کیا نقصان کیا انہوں نے؟ آج میراثی اور کنجروں کو ان کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، ان نکمے لوگوں کو، یہ جن کے ساتھ تم نے تشبیہ دی ہے یہ اس جگہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں صحابہ پیشاب کیا کرتے تھے۔ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے؟ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں بے کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا اور فرمایا آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، میں تواڈے کو حساب ہی کو نہیں لینا، قد غفرت لکم۔ اٹھاؤ بخاری، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اکبر، کیا مقام ہے میرے نبی کے یاروں کا، کیا درجہ اور عظمت ہے میرے نبی کے صحابہ کی۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ،
اٹھا بخاری، میرے آقا نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں بدلت سیئاتکم حسنات، تم میرے نبی کے یار ہو، تم آئندہ گناہ بھی کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں گا۔ بندے حیران ہوتے ہیں، بندہ کرے گناہ اور لکھی جائیں نیکیاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے سمجھاتا ہوں۔ آج میں چونکہ نئے لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ میرا رومال ہے، یہ پلیت ہو گیا، اس کو نجاست لگ گئی، بالٹی میں پانی ہے، گھڑے میں، بالٹی میں محدود، میں نے اس کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، پاک ہو گیا؟ نہیں، پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس کی نجاست نے اس کو کیا کر دیا؟ پلیت۔ میں آیا دریا کے کنارے، میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا سمندر کے کنارے، میں نے اس میں رومال ڈالا دریا میں، اندر ہی اندر مل دیا، نکالا، اس کی پلیتی نے سمندر کے پانی کو ناپاک کر دیا؟ سمندر کا پانی اسی طرح پاک رہا۔ میرا جملہ پسند آ جائے تو پھر اس طرح سبحان اللہ کہیں کہ مسجد گونج اٹھے، تیری اور میری نیکیوں کی مثال گھڑے کے پانی کی طرح ہے، اور صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ اس میں کبھی گناہ آ بھی گیا، اس گناہ نے ان کو خراب نہیں کیا۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، میرا یہ موضوع نہیں، یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تو میں نے کر دی۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔ میں اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، میں کوئی تنقیدی بات نہیں کرنا چاہتا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور جو آپ میں صاحب علم لوگ ہیں جنہوں نے مختلف مسالک کو پڑھا ہے، اہل تشیع کا کیا نظریہ ہے، اہل سنت کا کیا نظریہ ہے، مختلف مسالک کو پڑھا ہے انہوں نے، وہ انشاءاللہ بڑا محظوظ ہوں گے۔ اگر ان کو سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دے۔ گناہوں سے معصوم ہونا، معصوم عن الخطا والعصیان ہونا، چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہونا، یہ صفت امامت کی نئی نبوت کی ہے۔ امام معصوم نہیں ہوتے جی، معصوم ہونا کس کی صفت ہے؟ نبوت کی صفت، ان سے کوئی غلطی اور گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ پھر ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، درمیان میں کئی باتیں آ رہی ہیں ذہن میں، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ سمجھیں گے۔ اور اگر تجھے اصرار ہے کہ امام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اگر تو اس بات پہ پختہ ہے، تیری ضد یہی ہے کہ نہیں امام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ اگر وہ غلطی نہیں کرتے نا تو پھر ماننا، جس کو حسنین کریمین نے اپنا امام مانا اسے ماننا۔ آج اہل سنت کے علماء کہتے ہیں ہم سیاست معاویہ کو نہیں مانتے، انہوں نے سمجھا پاکستان والی سیاست۔ واہ، سیاست معاویہ کا نعرہ لگتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ پاکستان والی سیاست یا حضرت علی کے مقابلے میں آنے والی سیاست؟ اوے اللہ کے بندو، خوف خدا کرو۔ تو نہیں مانتا تو نہ مان، سیاست معاویہ کو نہیں مانتا نہ مان۔ حضرت علی کے دونوں بیٹوں نے سیاست معاویہ کو مانا ہے۔ 40 سال حکومت کی، 20 سال گورنر، 19 سال 54 صوبوں کا حکمران۔ کتنے صوبے؟ 54، اور 54 صوبوں میں اللہ اکبر
کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں جس نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. اتفاق ہو گیا ہے معاویہ کی شخصیت. پھر عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیا. دمشق میں بیٹھ کے اعلان کیا اور صرافو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا. اس کو ہم سیاست معاویہ کہتے ہیں. فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا. مشرکین اور کفار کے ساتھ جہاد شروع ہو گیا. حضرت علی کے زمانے میں یہ سلسلہ رک گیا تھا آپس کے اختلاف کی وجہ سے. اب پھر وہ شروع ہو گیا. فتوحات ہونے لگی. امن امان چین سکون پوری ملک میں پوری دنیا میں آدھی دنیا میں قائم کر دیا. اس کو ہم سیاست معاویہ کہتے ہیں. تو مان نہ یا مان زندہ باد ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کھڑے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا جو مجھے سننے والے ہیں وہ تو میری باتیں سنتے رہتے ہیں, نئے لوگ میرے مخاطب ہیں. یہ چیلنج میرے نبی نے جدے میں کھڑے ہو کے نہیں کیا تھا, نہ مصر میں نہ مدینے میں نہ طائف میں. یہ چیلنج میرے نبی نے کیا تھا بچپن کے یاروں میں, جوانی کے دوستوں میں. آپ کے گاؤں کا ایک آدمی ہو یا شہر کا آپ کے محلے کا ایک آدمی ہو, محمدی کالونی ہے مثلا, اربن ایریا ہے, مقام حیات ہے, سٹلائی ٹاؤن ہے, یہاں کا ایک آدمی ہو یہاں منہ کالا کرے, زنا کرے, تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے, ایف آئی آر بڑی ترکڑی ہوئے, پولیس پیچھے لگ جائے, یہ یہاں سے بھاگ کے کراچی چلا جائے, کراچی جا کے یہ داڑھی بڑھائے, زلفیں رکھوائے, گیرو رنگ کے کپڑے پہنے, ہاتھ میں 500 دانے کی تسبیح لے, گلے میں منکے ڈالے, ہاتھوں میں کنگن ڈالے, اور ہفتہ وار وہاں شروع کرے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کراچی والوں کو کہے مجھے ولی مانو, میریاں زلفاں ویکھو, میری داڑھی ویکھو, میری تسبیح ویکھو, میرا ذکر ویکھو, میں ولی منو. ہو سکتا ہے کراچی والے دھوکہ کھا جائیں. مزہ تائیں محمدی کالونی دے وچ کھلو کے آکھے من ولی منو, اور محمدی کالونی کے لوگ کہیں ولی صاحب ذرا ٹھہرو نا, اساں ایف آئی آر کڈھا لے آنے تیری ولایت دسنے آتے ہیں. میرے نبی نے یہ چیلنج طائف میں, جدے میں, مصر میں نہیں کیا تھا. میرے نبی نے یہ چیلنج کیا تھا بچپن کے یاروں میں کھڑے ہو کے, جوانی کے دوستوں میں کھڑے ہو کے. میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ سارے لوگ کہنے لگے جربنا لکا مرارا ما رائینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے, ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. ساری قوم سے میرے نبی نے سند. اگلی بات تو میں پڑھتا ہوں تاریخ و سیرت کی کتابوں میں تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں. اتنا احترام, اتنا اعتماد. میرے آقا نے کہا سچا پایا کہ سچا پایا. فرمایا میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں, تم دامن میں ہو, جو پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ. اگر میں کہوں کہ پچھلی جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے, ایک فوج آ رہی ہے, تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, میری بات مانو گے؟ جو سیانے لوگ تھے, چودھری, سردار, انہوں نے سوچا ہمارا جھگڑا کسی قوم سے نہیں, لڑائی کسی قوم سے نہیں, اے فوجاں لے کے کون آ گیا؟ وہ اوپر چڑھ گئے, میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے. کہاں ہے لشکر؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کہنے لگے ایک فوجی, ایک سپاہی, ایک لشکری بھی نظر نہیں آ رہا. فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو, کوئی فوجی نہیں, کوئی سپاہی نہیں, کوئی لشکری نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ لشکر آ رہا ہے, مانو گے؟ تو قوم کے لوگ کہتے ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت, دیانت, امانت, شرافت,
اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے صلی اللہ علیہ، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، نبی آپ کی زبان جھوٹ ہو نہیں۔ دیکھیں مجھے ہر جمعے پہ نہ کہنا پڑے، اچھا بھی بندہ نہیں لگتا، لیکن چونکہ اپنے لیے نہیں مانگتے اس لیے مسجد کا معاملہ ہے، اس کے لیے سارے لوگ مل کے تعاون کرتے ہیں تو یہ سارا نظام مسجد کا چلتا رہتا ہے۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ مالی لحاظ سے لوگ پریشان ہیں، معاشی لحاظ سے لوگ پریشان ہیں، مجھے یہ بھی احساس ہے، لیکن کچھ ایسے احباب بھی ہیں کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ان پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، ایسے بھی احباب، کچھ ایسے ہیں جو پریشان ہیں۔ تو یہ مسجد کا سارا سال کا جو نظام ہے یہ انہی جمعوں پہ جب بھرپور طریقے سے چندہ ہو جاتا ہے جھولی میں تو آگے سارا سال وہ نظام تھوڑا تھوڑا کر کے چلتا رہتا ہے، ورنہ تو بل جب آتا ہے 80,000 90,000 مسجد کا تو وہ عام جمعے کی جھولیوں سے پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان 4 جمعوں پر جو صاحب ثروت حضرات ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ دل کھول کر، اور جو غریب ہیں یا متوسط لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک موقع تو ہے نا کہ وہ 100 روپیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں 7,000 کا ثواب عطا، ان کے لیے بھی ایک موقع ہے، چاہے وہ 10 روپے سے غریب لوگ ہیں تو 10 روپے دیں اپنی طاقت، ہاں اپنی طاقت کے مطابق دیں، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق دیں، اور وہ استطاعت کیا ہے وہ بندہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، اس بندے سے پوشیدہ نہیں ہے کہ میری حیثیت مالی کیا ہے، میں کتنا دے سکتا ہوں، اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا اللہ بھی جانتا ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق۔ اس پورے مجمع میں اگر 100 بندہ 1,000 روپے دے تو 1,00,000 روپیہ ہو سکتا ہے۔ کیا اس پورے مجمع میں 100 بندہ بھی ایسا نہیں ہے 1,000 روپے اللہ کے گھر کے لیے اور اس کی بجلی کا بل یا اخراجات جو ہوتے ہیں اس کے لیے دے؟ تو میں زیادہ آپ سے نہیں کہوں گا، ان کی جھولی بھریے، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، ہر بندہ کسی کے سامنے سے خالی نہ جائے اور اپنے طاقت کے مطابق دے، جتنی اللہ نے آپ کو قوت طاقت مالی استعداد دے رکھی ہے نا، 1000 کی ہے، 5000 کی ہے، 10,000 کی ہے، 500 کی ہے، اس کے مطابق آپ ان کی جھولی میں رقم ڈالیں جی، اللہ آپ کو دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے گا جی۔ میں یہیں اپیل کر دوں اپنے مدرسے کے لیے، جامعہ ضیاء العلوم کے لیے، جو سامنے آپ جہاں موٹر سائیکل کھڑے کرتے ہیں وہ سامنے مدرسے ہے، ہمارے پاس تمام درجات میں طالب علم ہیں، پہلی کلاس سے لے کے دور حدیث تک۔ جب سے ہم نے دور حدیث شروع کی ہے تقریباً 450 علماء اس جامعہ سے فارغ ہوئے، دور حدیث انہوں نے یہاں کی۔ پچھلے سال ہم نے مفتی کورس، جس کو کہتے ہیں تخصص فی الفقہ، مفتی کورس، اس کا بھی اجرا کی، 1 سال کا وہ کورس ہے۔ تجوید و قرات کی بھی کلاس ہے، حفظ کی 6 کلاسیں، 300 طالب علم جو تمام سال یہاں مقیم رہتے ہیں، 300 طالب علم، 300 طالب علموں کا کھانا، علاج، معالجہ، رہائش، وہ جامعہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ 15 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچ ہے ادارے کا، 15 لاکھ روپے ماہانہ اخراجات۔ لیکن کچھ اس سال تنگی ہوئی، ابھی یہ جو رمضان المبارک کی تنخواہیں ہیں، یہ تنخواہیں ادا کرنے کے لیے ہمارے جامعہ میں کوئی رقم نہیں ہے، ابھی ہم نے اپنے عملے کو تنخواہیں نہیں دی، اور مجھے اس کا یعنی احساس بھی ہے کہ انہیں گھر چلانا ہے، روزے رکھنے ہیں، جو عملہ ہے ہمارا، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی رقم نہیں تھی۔ کھالوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے
آپ کو میں نے شاید بتایا کہ دمبے کی کھال جو ہے وہ 15 روپے کی بکی، 15 روپے، کچھ نے کام لیتے ہی نہیں۔ اس طرح حالات کھالوں کے دیگر گوں ہو گئے۔ اگر سن 2007، 6، 7، 5، 8 اس قیمت پہ ہماری کھالیں بکتی نا تو تقریباً وہ 60 لاکھ کی ہوتی، جو صرف 9 لاکھ کی بکی، تو وہ بھی ایک دھچکا لگا ہمیں۔ تو میں اپنے جماعتی احباب سے، محلے کے لوگوں سے، اپنے نمازیوں سے، جمعے کے اپنے مقتدیوں سے میں یہ گزارش اس دفعہ کروں گا کہ وہ زکوٰۃ کی تمام تر رقم جامعہ ضیاء العلوم کے لیے جمع کروائیں۔ سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، سارا دن بندہ وہاں ہوتا ہے، ہر نماز کے وقت ہوتا ہے، ہر جمعے پہ ہوتا ہے، تو آپ فطرانہ زکوٰۃ جتنی بھی آپ کی رقم بنتی ہے وہ یہاں جمع کریں۔ جو یہاں ذمہ دار لوگ آئیں دیہاتوں کے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا عشر، فصلوں کا جو عشر نکلتا ہے، اس عشر میں جامعہ ضیاء العلوم کو یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ جامعہ ضیاء العلوم کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں۔ تھوڑے کہے ہوئے جملوں کو زیادہ سمجھ لیا جائے کہ میں نے بڑے درد دل سے آج اپیل کی ہے کہ ہمارے مقتدی، ہمارے جماعتی ساتھی اپنی زکوٰۃ کی رقم اس دفعہ کہیں ادھر ادھر نہ کریں۔ میں اگلے دن قید آباد گیا تو میں ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو 3-4 عورتیں آ گئیں، اس دکاندار نے ہر ایک کو 10-10 روپے اٹھا کے دے دیے۔ میں نے کہا یہ تم نے کیا کی؟ یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں، ان کے پیچھے ایک گینگ ہے، ان کا ایک سربراہ ہے، وہ ان کو چلا رہا ہے، یہ جا کے اس نے کہا میں تو 1000 روپے روز کا دے دیتا، 10-10 روپے اٹھا۔ اس طرح ضائع نہ کریں خدا کے، وہی 10-10 روپے جو ہیں وہ اکٹھے بن جائیں تو کسی اچھی جگہ پہ دیں، اچھے مصرف میں خرچ کریں۔ پیشہ ور لوگوں کو یہ دکان پہ، ہاں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، کچھ علماء آپ کو رمضان میں ملیں گے، ان کے پاس ایک تھیلا ہوگا اور کوئی چٹ ہوگی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارا مدرسہ ہے، وہ سارا مدرسہ تھیلے میں ہوتا ہے، سارا تھیلے میں ہوتا ہے مدرسہ، وہ پھرتے ہیں ایک ایک دکان۔ ہم یہیں رہتے ہیں، اپنے دوستوں سے اپیل کرتے ہیں، تو آپ فضول ضائع نہ کریں اپنی رقم کو، صحیح جگہ پہ اپنی زکوٰۃ، عشر، فطرانے کو کیا کریں؟ خرچ کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو وہ صادق کہتے تھے، اتنا اعتماد ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ ہو نہیں بول سکتی۔ پھر کیا بات میرے نبی نے کہی، کون سا مسئلہ میرا نبی منوانا چاہتا ہے، کیا دعوت ہے میرے نبی کی، کیا پیغام ہے میرے نبی کا، کہ جو ہی وہ پیغام میرے نبی کی زبان مقدس سے باہر نکلا نا تو ایک طرف سے آواز آئی انت کذاب۔ 1 منٹ پہلے کیا کہا تھا؟ نہیں ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ اور اب کیا ہو گیا ہے؟ جو ہی وہ بات سنی، آواز آئی انت کذاب، پتھروں کی بارش ہو گئی، بد دعائیں ملنے لگیں، دوسری طرف سے آواز آئی انت مجنون، پاگل ہے۔ پہلے کیا تھا؟ منصف، فیصل، جج، پہلے یہ مانتے تھے، اب کیا کہنے لگے؟ تو مجنون ہے۔ تیسری طرف سے آواز آئی انت شاعر، شاعر ہے۔ چوتھی آواز آئی انت ساحر، جادوگر ہے۔ اور جگہ جگہ بیٹھ کے کہنے لگے مزمم جادوگر ہے، مزمم، میرے نبی کا نام بگاڑا، مزمم مجنون ہے، مزمم جادوگر ہے، مزمم کذاب۔ میرے نبی کا نام نہیں لینا چاہتے تھے اپنی زبان پر۔ مزمم کا کیا معنی ہے؟ مذمت کیا ہوا، جس کی برائی کی جائے، مزمم کا یہ معنی ہے۔ انہوں نے محمد کے مقابلے میں مزمم کہا، محمد کا کیا معنی تھا؟ اللہ اکبر۔ لوگ مانا کرتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ میں کہتا ہوں نہیں، تعریف تو فرشتوں کی بھی ہوئی، تعریف تو انبیاء کی بھی ہوئی،
محمد کا معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی بھی نہیں ہوئی ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، اللہ نبیوں کو کمال دیتے ہیں، اوصاف دیتے ہیں۔ ایک نبی کو ایک کمال دیا، وہ دوسرے کو نہیں دیا، جو دوسرے کو دیا وہ تیسرے کو نہیں دیا، جو تیسرے کو دیا وہ چوتھے کو نہیں دیا۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، اور اللہ نے پھر سارے نبیوں کے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، فیروز آبادی نے قاموس میں لکھا محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو، کبھی ختم نہ ہوتا۔ انہوں نے محمد کہنا گوارا نہ کیا، کیا کہا؟ مزمم ہے، مزمم جادوگر ہے، مزمم شاعر ہے، مزمم کذاب ہے۔ کسی نے آ کے میرے نبی کو بتایا یا رسول اللہ وہ آپ کا نام بگاڑتے ہیں، مزمم مجنون ہے، مزمم جادوگر ہے، مزمم شاعر ہے۔ میرے نبی نے کہا میرے مولا تیرا کتنا شکر ادا کروں، تو نے مجھے دشمنوں کی گالیوں سے کیسے بچایا۔ وہ مزمم کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ وہ مزمم کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، میں تو کذاب کہا۔ کیوں بھائی؟ آپ سڑک پہ گزر رہے ہوں، میں گزر رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے کہے او کذاب، کتنی تکلیف ہوگی؟ کتنی تکلیف ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کتنی توہین ہے، کتنی تحقیر ہے، کتنی ہتک ہے۔ مجھے آپ کو کیا حیثیت ہے ہماری؟ نبی پاک کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ مجھ جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کے بھی کروڑویں حصے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا حیثیت ہے میری؟ لیکن مجھے کوئی کذاب کہے، کتنی ذہنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بس ذہن میں آیا، پہلے کہتا بھی رہتا ہوں لیکن میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ مزہ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہنا، ہاتھ اٹھا کے کہنا۔ اگر مزہ آ جائے جملے کا، مجھے کذاب کہا جائے تو مجھے کتنی ذہنی تکلیف ہوگی۔ کس کو کذاب کہا جا رہا ہے؟ کس کو کذاب کہا جا رہا ہے؟ جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلاتا ہے، اس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر ہو جاتا ہے۔ کس کو کذاب کہہ رہے ہو؟ جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصادقون، اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ صادق ہیں، صادق ہیں۔ جس کے ماننے والے صادق ہیں اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کذاب ہے، مجنون ہے۔ قرآن جواب دیتا چلا جا رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے۔ دو قسمیں اٹھا کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے پیغمبر عام مجنون نہیں ہیں۔ اللہ نے تسلی دی، نبی پاک پریشان ہوتے تھے نا، یہ سارے تانے سن کے پریشان، اللہ تسلیاں دے، عام مجنون نہیں ہیں۔ یہ میں نے ابھی پورا معنی نہیں کیا، معنی کروں گا تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ عام مجنون نہیں ہیں، کہا وما انت بنعمت ربک، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر تو مجنون نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے
ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے. قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں, رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں, نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں, موعظے ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. ہم زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک مجنونوں کو پہنچایا کرتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ صفائیاں دیتا چلا. انہوں نے کہا شاعر ہے. کیا ہے؟ شاعر ہے. اللہ نے فرمایا پاگلو, میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعر مبالغے کرتی ہیں. مبالغہ سمجھتے؟ خلاف حقیقت بات کرنا, حد تو ودھا دینا, حد سے بڑھا. محبوب کی تعریف کر رہے ہیں, محبوب اترائے فٹ دا, اور وہ کہتے ہیں سرو قد ہے. شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟ محبوب دا رنگو وے توے دے پچھلے پاسے آر, تو شاعر کہتا ہے 14ویں دا چاند نے. شاعروں کا کیا ہے؟ شعر و شاعری کا کیا ہے؟ وہ تو مبالغہ کرتے ہیں, خلاف حقیقت بات کرتے ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیوں کربلا تو پہلے اسلام مر گیا سی؟ کیا ہو گیا تھا اسلام کو؟ اور کربلا کے بعد کیسے زندہ ہو گیا؟ حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین برسر اقتدار آ گئے تھے, حکومت ان کو مل گئی تھی. اس کے 3 سال بعد تک وہی حکمران رہا. 100 سال تک اس کی برادری حکمران رہی. 100 سال تک اس کا قبیلہ حکمران رہا. تو یہ مبالغہ ہوتا ہے, یہ شاعر لوگ کرتے ہیں. میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعر مبالغہ کرتے ہیں. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور میرا نبی کہتا کم ہے, کر کے زیادہ دکھایا کرتا ہے. میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. میرا نبی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. امت کو کہا 5 وقت کی نماز پڑھو, خود میرے نبی نے 6 وقت کی پڑھ کے دکھائی تھی. جو کہا وہ کر کے دکھایا. میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ اللہ نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. یہ جملہ بڑا زبردست بولنے لگا ہوں جی, لطف آ جائے گا آپ کو. وَالشُّعَرَاءُ, قرآن بولا سورہ شعراء میں, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. عشق کے مارے ہوئے لوگ, مجازی محبت کے مارے ہوئے لوگ, شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. شرم کرو, میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں, اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں. میرے نبی کے پیچھے تو عثمان ذی النورین چلتا ہے. میرے نبی کے پیچھے تو حیدر کرار چلتا ہے. میرے نبی کے پیچھے تو طلحہ و زبیر چلتا ہے. میرے نبی کے پیچھے تو وہ پاکیزہ لوگ چلتے ہیں کہ اپنا دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں. وہ کون سی بات تھی, وہ کون سی دعوت تھی, وہ کون سا پیغام تھا جو میرے نبی نے سنایا, اور اس کی پاداش میں میرے نبی کو جسمانی تکلیف دی گئی, پتھروں کی بارش, لہو میں نہا گیا میرا نبی. ایک صحابی کہتا ہے میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا, میں نے عکاظ کے بازار میں دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے, وہ پڑھتا جا رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. اس کے پیچھے ایک آدمی ہے, وہ تاک تاک کے اسے پتھر مارتا ہے. کہتا ہے یہ کذاب ہے, اس کی بات نہ سننا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ نبوت کا مدعی ہے. اور یہ پتھر مارنے والا کون ہے؟ کہ اس کا سکا چچا ابو لہب ہے. پھر میں نے دیکھا ایک پتھر اس کو لگا, خون کا فوارہ پھوٹا, وہ زمین پہ بیٹھ گیا. کوئی مرم پٹی کرنے والا نہیں, تسلی دینے والا نہیں,
پھر میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کے بھاگتی ہوئی آئی اور بابا بابا کہہ کے اس سے چمٹ گئی اور اسے پانی کا پیالہ پیش کیا. اس نے کلی کی تو خون بہہ رہا. میرے نبی کو جسمانی تکلیف دی گئی, ذہنی اذیت دی گئی. پہلے دن جب ابو لہب نے پتھر مارے تو ساتھ کیا کہا تھا؟ تبًا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا, تبًا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا الہذا دعوتنا. تبًا لک سائر الیوم کا کیسے معنی کروں یار؟ میرے نبی کو جو کہا ہے مجھے تو اس کا نقل کرتے ہوئے میری زبان اجازت نہیں دے رہی ہے, میری زبان اجازت نہیں دے رہی. تبًا لک سائر الیوم, تیرا سارا دن برباد ہو جائے. الہذا دعوتنا, اس بات کے لیے بلایا تھا, اس مسئلے کے لیے جمع کیا تھا. تبًا لک سائر الیوم, تیرا سارا دن برباد. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سکا چچا, پڑوسی. اس نے میرے نبی کے میلاد پر خوشی منائی تھی, لونڈی آزاد کی, لیکن میرے نبی کی دعوت کو برداشت نہ کر سکا. میلاد منایا, خوشی منائی, لونڈی آزاد کی. چچا ہے, جب اس نے میرے نبی کو بد دعا دی نا, پریشان ہوئے میرے نبی, میرے نبی پریشان ہو گئے. چچا ہے, سکا چچا, پتھر بھی مار رہا ہے, بد دعائیں بھی دے رہا ہے. میرے نبی پریشان ہوئے, اللہ نے تسلی دی, میرا سونا تو جواب نہیں دینا, اس کے تانے اور بد دعا کا جواب میرے پیغمبر تو نے نہیں دینا. تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا, فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا. اس کو جواب میں نے دینا ہے. اللہ نے وہی لفظ اس کے منہ پہ دے مارا, تبت یدا ابی لہب و تب, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے جہنم میں چلے جائیں جن ہاتھوں سے تو نے میرے محمد کو پتھر مارے صلی اللہ ہو. نبی پاک کو ذہنی اذیت دی گئی, نبی پاک کو جسمانی تکلیف دی گئی, راستہ روکا گیا, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, گلے میں رسیاں ڈالی گئیں, وطن سے نکالنے کی تدبیریں ہوئی, قتل کی تدبیریں ہوئی, قتل کی. پھر میرا نبی ہجرت کر کے چلا گیا. پھر بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, لڑائیاں ہیں, جنگیں ہیں, بندے شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. میرا نبی کیا منوانا چاہتا تھا؟ میرے نبی کا پیغام کیا تھا؟ میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ جس دعوت کو ماننے کے لیے مشرکین تیار نہیں ہوئی. بس میری تقریر کی آخری جملے ہیں, میری تقریر کی آخری جملے ہیں. جو بات میرا نبی منوانا چاہتا تھا وہ کڑوی اتنی تھی, سمجھ نہ آئے تو, سمجھ نہ آئے تو کڑوی اتنی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس نے نہیں مانا. تیرا جادو آسمانوں پہ بھی چڑھ گئے, چل گئے. وہ بات کڑوی اتنی ہے کہ کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا, کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے کہا میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں, اس نے نہیں مانا. میرے نبی نے لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی, کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا. اس نے نہیں مانا. پتھروں نے میرے نبی کو سلام کر لیا, اس نے نہیں مانا. جانوروں نے میرے نبی سے کلام کر لیا, اس نے نہیں مانا. نہیں مانا. کڑوا اتنا ہے وہ مسئلہ, جن کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کمال دیکھے, معجزے دیکھے, نہیں مانا. اور جن کو سمجھ آ گئی ان کے لیے میٹھا اتنا ہے کہ پھر اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا, پھر اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا. اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دیتی ہے.
اور دوسرے دن امیہ ٹھوکر مار کے پوچھتا ہے، پھر بھی اس کا نام لے گا، اور بلال مسکرا کے کہتا ہے ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا آج تک آیا ہی نہیں ہے۔ پھر سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھر گئیں، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ وقت پہ آئیں گے، وہ پیغام، وہ دعوت جو میرے نبی کی تھی، اختلاف کس مسئلے میں تھا، اس کو تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وما